وما لم يشر إليه مما في الأصول فقد قفيته في تركه إلا في مواضع لغرض. یہاں سے 13واں فرق بتلایا جا رہا ہے. حضرت مصنف علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات المصابیح اور مصابیح السنہ میں کیا فروق ہے ان فرقوں میں سے 12 فرق ہے اب تک گزر چکے تھے. معلوم یشیر الیہ یہ جو عبارت ہے اس سے 13واں فرق بیان ہو رہا ہے اور اس 13ویں فرق کا عنوان ہے بیان حیثیت فی بعض الحدیث. بعض حدیثوں میں حدیث کی حیثیت کو بیان کرنا. بیان حیثیت فی بعض الحدیث، بعض حدیثوں میں حدیث کی حیثیت کو بیان کرنا. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے اس فرق کا کہ بعض احادیث کی حیثیت کتب اصول میں جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، بیہقی وغیرہ میں موجود تھیں، مذکور تھیں، یعنی اس کا ضعیف ہونا، غریب ہونا وغیرہ لکھا ہوا تھا. مگر حضرت علامہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی حیثیت اپنی کتاب میں یعنی مصابیح السنہ میں بیان نہیں کی. تو کہتے ہیں کہ میں بھی ان کی اتباع میں اس کی حیثیت بیان نہیں کرتا ہوں، لیکن بعض جگہ ان کی حیثیت بیان کرتا ہوں، اور ایسا کسی غرض کی وجہ سے ہوتا ہے، اور وہ غرض یہ ہے کہ مصنف حضرت علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی حیثیت بیان نہیں کی، تو بعض لوگوں نے اس حدیث کو منکر اور موضوع تک آ دیا، حالانکہ وہ حدیث ایسی ترمذی نے اس کو حسن کہا تھا. تو اس لیے ہمیں اس حدیث کی حیثیت بیان کر دی تاکہ ان لوگوں کا رد ہو جائے جنہوں نے اس حدیث کو منکر یا موضوع وغیرہ کہا ہے. تو یہ ہے 13واں فرق. مصنف نے تو اس کی حیثیت بیان نہیں کی، لیکن ہمیں ضرورت پیش آئی، اس وجہ سے ہم نے وہاں پر اس حدیث کی حیثیت ذکر کر دی، حیثیت بیان کر دی. اب اس کا ترجمہ دیکھ لیجیے. وما لم یشیر الیہ، اور وہ حدیث ہے لم یشیر الیہ کہ جس کی طرف مصنف نے اشارہ نہیں کیا، یعنی جس کے غریب، ضعیف وغیرہ کا حکم ہونا بیان نہیں کیا. مما ان حدیثوں میں سے فی الاصول، جو اصول میں، اصول کے نیچے دیکھیے کتابوں کا نام لکھا ہوا ہے، یعنی جامع ترمذی، سنن ابو داؤد، بیہقی وغیرہ میں وہ حدیث ہے، اور اس کی طرف مصنف نے اشارہ نہیں کیا، اس کی علت بیان نہیں، اس کی حیثیت بیان نہیں کی کہ وہ حدیث ضعیف ہے یا غریب ہے وغیرہ ہے یا حسن ہے، کچھ بیان نہیں کیا ہے. فقط قفیتہ فی ترکہ، تو میں نے مصنف کی اتباع کی ہے. قفیت تو قفا یقفو کے معنی آتے ہیں کسی کے پیچھے چلنا. فقط قفیتہ، میں مصنف کے پیچھے چلا ہوں، فی ترکہ اس کے ترک کرنے میں، یعنی میں نے بھی کیا کہتے ہیں اس کی حیثیت بیان نہیں کی، یہ مطلب ہے. الا فی مواضع، مگر کچھ جگہوں پر، لغرض کسی غرض کی وجہ سے. وہ غرض کیا ہے ہم نے ابھی آپ کو بتلا دیا، وہ یہ ہے کہ مصابیح السنہ نے بعض احادیث نقل کی اور اس کی حیثیت بیان نہیں کی. جب اس کی حیثیت بیان نہیں کی تو لوگوں نے اس حدیث کو موضوع یا منکر کہنا شروع کر دیا، حالانکہ وہی حدیث ایسی ہے، ایسی تھی کہ اس کو امام ترمذی نے حسن کہا ہے. تو اس لیے ہمیں ضرورت پڑ گئی اس حدیث کی حیثیت بیان کرنے کی، تاکہ جو لوگ اس کو موضوع منکر کہتے ہیں ان کا رد ہو جائے. وَرُبَّمَا تَجِدُ مَوَاضِعَ مُهْمَلَةً وذلك حيث لم أطلع على راويه فتركت البياض فإن أثرت عليه فألحقه به أحسن الله جزاك. یہ 14واں فرق ہے. 14واں فرق ہے ترک بیاض. ترک بیاض، بیاض کیا ہے؟ خالی جگہ، اور ترک کے معنی چھوڑ دینا، مطلب ہوگا خالی جگہ چھوڑنا. خالی جگہ چھوڑنا مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مصابیح السنہ میں جو علامہ بغوی کی کتاب ہے، بعض احادیث ایسی تھی کہ جس کو صاحب مشکات، جو حدیث صاحب مشکات کے مصنف کو علامہ خطیب تبریزی کو کتب حدیث میں کہیں نہیں مل سکی. انہوں نے اپنی حد تک تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی ان کو وہ حدیث نہیں مل سکی. تو اس وقت صاحب مشکات کیا کرتے ہیں
کہ حوالے کی جگہ کو کہ کس حدیث کس کتاب میں یہ حدیث موجود ہے، حوالے کی جگہ کو خالی چھوڑ دیتے ہیں، اسی خالی جگہ کو بیاض کہتے ہیں۔ تو یہ بیاض کا چھوڑنا اس وجہ سے ہوا ہے کہ اس حدیث کا حوالہ مصنف کو نہیں مل سکا، اس نے خالی جگہ چھوڑ دی۔ پھر آگے مصنف جو ہے ہم لوگوں سے اور علماء سے ایک گزارش اور درخواست کرتے ہیں کہ اگر کسی کو میرے بعد کیا کہتے ہیں اس حدیث کا حوالہ کہیں مل جائے تو اس بیاض پر وہ حوالہ لکھ دے تاکہ کتاب مکمل ہو جائے۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے، بعض شراح نے بہت سی بیاضوں کو پور بھی کیا، لیکن ابھی تک چند جگہ پر حوالہ ابھی بھی خالی اور باقی ہے۔ اب ترجمہ دیکھ لیجیے۔ اور ربما تجد موازیہ محملتاً، اور کبھی کبھی آپ پائیں گے موازیہ کوئی جگہ محملتاً خالی بیکار، یعنی وہاں پر کوئی حوالہ نہیں ہے۔ وذالک، اور یہ ہوگا یعنی خالی جگہ ہوگی، حیث اس وجہ سے کہ لم اطلع علی راویہ، کہ میں اس کی روایت کرنے والے پر، اس کے راوی پر، یعنی اس حدیث کو کس کتاب والے نقل کیا ہے، کتاب والے پر میں مطلع نہیں ہو سکا۔ لم اطلع، اس وجہ سے میں مطلع نہیں ہو سکا علی راوی، اس کے راوی پر، یعنی اس کو کس کتاب والے نقل کیا ہے، کتاب کا حوالہ مجھے نہیں پتا چل سکا۔ فترکت البیاض، تو میں نے بیاض چھوڑ دی، یعنی خالی جگہ چھوڑ دی۔ فإن اثرت علیہ، اگر تو اس پر مطلع ہو جائے، فالحقہ بہ، تو خالی جگہ پہ حوالہ تم جوڑ دو، فالحقہ، تو حوالہ جوڑ دو بھی اس حدیث کا۔ احسن اللہ جزاک، اللہ تجھے اچھا بدلہ دے، احسن اللہ، اللہ بدلہ دے اچھا جزا کا تجھے۔ وسمیت الکتاب مشکات المصابیح، اور میں نے اس کا نام رکھا مشکات المصابیح۔ واسأل اللہ توفیق والاعانت والہدایت والصیانت، اور میں مانگتا ہوں اللہ سے توفیق، والاعانت اور مدد، والہدایت اور ہدایت، والصیانت اور غلطی اور کوتاہی سے بچاؤ، وتیسیر ما اقصدہ، اور اس کا آسان کرنا، تیسیر ما، اور اس چیز کو آسان کر دینا، ما اقصدہ، جو میں نے ارادہ کر رکھا ہے۔ کیا ارادہ کر رکھا ہے؟ کتاب لکھنے کا، مشکات المصابیح لکھنے کا، کہتے اس کو بھی آسان کرنا میں اللہ سے مانگتا ہوں۔ وَأَن يَنفَعَنِي، اور یہ کہ اللہ نفع دے مجھے، فی الحیات زندگی میں، وبعد الممات اور مرنے کے بعد، وجمیع المسلمین اور تمام مسلمانوں کو اللہ اس سے نفع دے، والمسلمات اور تمام مسلمان عورتوں کو بھی نفع دے۔ حسبی اللہ، اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، ونعم الوکیل، اور اللہ ہی بہترین کارساز ہے، کام بنانے والا ہے۔ ولا حول ولا قوت، نہیں ہے کوئی طاقت و قوت، الا باللہ العلی العظیم، مگر اللہ عزیز و حکیم سے، عزیز زبردست، حکیم حکمت والا، مگر اسی اللہ کی جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه متفق علیہ۔ یہ اس کتاب کی سب سے پہلی حدیث ہے اور بہت اہم حدیث ہے۔ کتاب تو اصل شروع ہوگی کتاب الایمان سے، کتاب الایمان سے، لیکن ایک خاص وجہ سے مصنف اس حدیث سے اپنی کتاب کو شروع کر رہے ہیں، جس خاص وجہ کا بیان آگے چل کر کے آئے گا۔ یہ حدیث بہت ہی اہم ہے، اس لیے اس حدیث سے متعلق چند مباحث اور چند باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات ہے حدیث کی جلالت شان اور وجہ تقدیم۔ جلالت شان یعنی اس حدیث کا مرتبہ اور رتبہ اور اس کی عظمت، اور اس حدیث کو سب سے پہلے لانے کی وجہ۔ دوسری بات ہے، دوسری بحث ہے یہاں پر نوعیت حدیث، حدیث کی نوعیت کیا ہے۔ تیسری بات ہے حدیث کا شان ورود۔ چوتھی بات ہے راوی حدیث کے مختصر حالات۔ پانچواں ہے
اختلاف روایات فی الجملۃ الاولی، اور چھٹی بات ہے شرح کلمات حدیث، حدیث کے کلمات کی توضیح اور تشریح۔ بترتیب اب ساری باتیں بیان ہو رہی ہیں، غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی بات اور سب سے پہلی چیز ہے جلالت شان اور وجہ تقدیم۔ تو سمجھنا چاہیے کہ یہ حدیث حضرات محدثین کے یہاں انتہائی عظمت اور جامعیت رکھتی ہے، بہت ہی زیادہ جامع یہ حدیث ہے اور انتہائی عظیم حدیث ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو اس کی عظمت اور اہمیت اور جامعیت کو بیان کرنے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث کے بارے میں کہ انہ ثلث العلم، یہ حدیث ایک تہائی علم ہے۔ حضرت شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اس حدیث کی عظمت، جامعیت اور اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کہ انہ یدخل فیہ نصف العلم، یہ حدیث ایسی ہے کہ آدھا علم اس میں جمع ہو گیا ہے۔ اور بعض نے کہا ہے انہ ربع العلم، کہ یہ حدیث ایک چوتھائی علم کے برابر ہے، ایک چوتھائی علم کے برابر ہے۔ تو اس سارے اقوال سے اس حدیث کی عظمت، اس حدیث کی اہمیت، اس حدیث کی جلالت اور اس حدیث کا بڑا پن، اس حدیث کی شان سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ثلث علم کہنے کی وجہ بھی بیان فرمائی ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جس کو ثلث علم کہا ہے وہ اس وجہ سے کہا ہے کہ اعمال تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک اعمال متعلقہ بالجنان، دوسرا اعمال متعلقہ باللسان، تیسرا اعمال متعلقہ بالجوارح۔ اعمال متعلقہ بالجنان یعنی وہ عمل جس کا تعلق دل سے ہے، اعمال متعلقہ باللسان یعنی وہ عمل جس کا تعلق زبان سے ہے، اعمال متعلقہ بالجوارح یعنی وہ عمل جس کا تعلق جوارح سے، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک، منہ، کان وغیرہ کے ذریعے سے۔ تو اس حدیث میں اعمال متعلقہ بالجنان کا بیان ہے، یعنی دل سے نیت کی جاتی ہے اور نیت والی حدیث ہے، کیونکہ نیت عمل قلبی ہے، دل کا کام ہے، اور تو دل کا عمل ثلث علم ہے۔ یہ امام بیہقی نے ارشاد فرمایا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آدھا علم ہے، تو اس کی وجہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اعمال دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اعمال قلبی اور ایک اعمال بدنی۔ اعمال قلبی کا بیان ہے اس حدیث میں، اس وجہ سے یہ آدھا علم ہے۔ بعض حضرات نے اس کو ربع علم قرار دیا ہے، یعنی ایک چوتھائی علم۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ تمام احادیث کا خلاصہ اور نچوڑ، لب لباب چار حدیثیں ہیں۔ نمبر ایک، پہلی حدیث ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اسلام کی خوبی میں سے یہ ہے کہ آدمی بیکار اور لغو بات چھوڑ دے، ایک یہ حدیث ہے۔ دوسری حدیث ہے اتقوا الشبہات، کہ شبہات سے بچو، جہاں شبہ ہو جائے اس کام کو چھوڑ دو۔ تیسری حدیث ہے جس کو احادیث زہد کہتے ہیں، جن میں دنیا کی فنائیت، دنیا سے بے رغبتی، دنیا سے بے تعلقی اور آخرت کا دھیان اور آخرت کی طرف توجہ کا بیان ہے، جن کا بیان کتاب الرقاق وغیرہ میں آتا ہے۔ یہ تیسری قسم کی حدیث ہے۔ چوتھی قسم کی حدیث، چوتھی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، جو حدیث یہاں پر موجود ہے۔ تو تمام حدیث کا خلاصہ چونکہ چار حدیثیں ہیں اور یہ حدیث چوتھے نمبر کی ہے، چوتھی حدیث ہے، اس وجہ سے یہ ربع علم ہوا، اس وجہ سے یہ ایک چوتھائی علم ہوا۔ اور اس حدیث کی اہمیت اور عظمت کے پیش نظر حضرات محدثین نے اس حدیث کا باقاعدہ نام رکھ دیا ہے۔ چنانچہ ایک نام اس کا ہے حدیث النیت، دوسرا نام ہے طلیعۃ کتب الحدیث، کہ کتب حدیث کا مقدمہ،
وجہ یہ ہے، اس کو مقدمہ اس لیے کہا جاتا ہے کتب حدیث کا کہ حضرات محدثین کی عادت یہ ہے کہ عموماً وہ اپنی کتاب کی ابتدا اسی حدیث سے فرماتے ہیں، حتیٰ کہ بخاری شریف کی ابتدا بھی اسی حدیث سے ہوئی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن مہدی نے تو اس چیز کو باقاعدہ ادب بتایا ہے کہ کتاب کی جب بھی کوئی آدمی شروع کرے، ابتدا کرے، تو اسی حدیث سے شروع کرے، اسی روایت سے اپنی کتاب کی ابتدا کرے۔ تو اس حدیث کی اہمیت اور اس کی عظمت اور اس کی بزرگی سمجھ میں آتی ہے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں شروع میں کتاب بیان شروع کرنے سے پہلے ہی یہ حدیث ذکر کی ہے۔ اور دوسرا مقصد ہے کہ طالب علم کو احادیث پڑھنے سے پہلے تصحیح نیت درست کر لینے پر تنبیہ کرنا کہ بھائی جب تم کتاب پڑھنا شروع کر رہے ہو، خاص طور سے حدیث کی کتاب پڑھ رہے ہو، یہ حدیث کی کتاب تفسیر کی کتاب ہے، تو اب ایسے وقت میں اپنی نیت درست کر لینی چاہیے۔ اپنی کتاب کے شروع کرنے سے پہلے ہی مصنف نے یہ حدیث ذکر کی تاکہ طالب علم اپنی نیت ٹھیک کر لے۔ اب نیت کیا ہونی چاہیے؟ تو عام نیت ہونی چاہیے کہ بھائی رضا الہی ملے، اللہ کی رضا ملے، آخرت سنور جائے، اقامت دین ہم کریں، یہ نیت ہونی چاہیے۔ اسی طرح اپنے سے جہالت دور ہو، ختم ہو، اور ہمارے واسطے سے دوسروں سے بھی جہالت دور ہو جائے، یہ کیا کہتے ہیں نیت ہونی چاہیے۔ یہ تصحیح نیت کر لینی چاہیے، نیت ٹھیک کرنی چاہیے۔ اگر غلط نیت ہے تو پھر غلط نیت پر کیا کہتے ہیں پھر وعید بھی ہے، اس لیے نیت صحیح ہونی چاہیے۔ مقدمہ جب ہم نے بیان کیا تھا تو وہاں بھی اس بات کا بیان آیا تھا۔ حضرت علامہ مولانا مفتی نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے استاد الاستاد ہوتے ہیں، یعنی ہمارے حضرت مولانا مفتی طاہر صاحب برکاتہ العالیہ کے استاد ہیں مفتی نظام الدین صاحب، تو وہ ارشاد فرماتے تھے کہ بھائی نیت دل کا کام ہے، اس لیے بار بار دل کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ میری نیت کیا ہے پڑھنے کی، میری نیت کیا ہے علم حاصل کرنے کی۔ نیت میں اگر کچھ کمی محسوس ہو تو بندہ اس کو دور کرنے کی کوشش کرے، بار بار اس نیت کو دیکھے، اس نیت کو سوچے کہ میں غلط نیت نہیں کر رہا ہوں۔ جب آدمی اس طرح بار بار اپنی نیت ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا تو ایک وقت وہ آئے گا کہ انشاءاللہ اس کو اخلاص اور اللہ کی رضا کی نیت حاصل ہو جائے گی۔ تو یہ سب سے پہلی بات تھی اس حدیث کی جلالت شان اور اس حدیث کو مقدم کرنے کی وجہ۔ دوسری بات ہے نوعیت حدیث، یعنی یہ حدیث جو یہاں پر آئی ہے جس کو حدیث النیت کہتے ہیں، اس حدیث سند کے اعتبار سے یہ حدیث کیسی ہے، صحیح ہے، غریب ہے۔ تو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے حضرت مولانا مفتی طاہر صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے بتلایا تھا کہ سند کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح ہے اور غریب ہے۔ انہوں نے اتنا بتلایا تھا، انہوں نے تفصیل بھی بتلائی تھی، لیکن یہاں تفصیل بتانا مناسب نہیں، بس صرف اتنی بات یاد رکھیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور غریب ہے۔ صحیح کیوں ہے، غریب کیوں ہے، اس تفصیل میں جانے کی میرے ذہن کے حساب سے ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ یہ دو بات ختم ہو گئی۔ تیسری بات ہے شان ورود حدیث۔ شان ورود آپ نے ترجمہ کلام پاک وغیرہ میں یا قرآن وغیرہ میں جب ترجمہ اس کا پڑھا جاتا ہے جتنا سنا ہوگا کہ اس کا شان نزول ہوتا ہے، تو حدیث کا شان ورود ہوتا ہے۔ شان ورود ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ جس طرح وہ شان نزول ہوتا ہے کہ کسی واقعے کے بعد کوئی آیت اتری ہے، کسی واقعے کے بعد کوئی سورت اتری ہے، یا کسی سوال کے جواب میں کوئی سورت اتری ہے، آیت اتری ہے، اسی طریقے سے یہ حدیث بھی ایک واقعے کے بعد نازل ہوئی ہے، یعنی یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعے کے بعد ارشاد فرمائی ہے، اس لیے اس کا وہ واقعہ شان ورود کہلائے گا۔ چنانچہ شان ورود اس کا یہ ہے کہ حضرت علامہ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے سند جید کے ساتھ
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمایا ہے کہ جب ہجرت کا حکم نازل ہوا تو صحابہ کرام اخلاص کے ساتھ ہجرت کرنے لگے. صحابہ کرام ہجرت کر رہے، مدینہ جا رہے. مکہ میں ایک عورت تھی جس کا قیلہ ام قیس نام نقل کیا گیا ہے، قیلہ ام قیس. تو ایک صحابی نے اس عورت کو نکاح کا پیغام دیا تھا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں. یہ عورت قیلہ ام قیس ہجرت کر کے مدینے آ گئی تھی اور نکاح نہیں کیا تھا. تو ان صحابی نے مکہ مکرمہ سے دوبارہ نکاح کا پیغام بھیجا مدینہ، ہم تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. تو ام قیس نے ہجرت کی شرط لگائی کہ تم مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آؤ تب تم سے نکاح ہوگا. چنانچہ ان صحابی نے نکاح کی وجہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی. حضرت عبداللہ ابن یہ حدیث ارشاد فرمائی جو یہاں پر حدیث آ رہی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم ان صحابی کو جنہوں نے اس عورت سے نکاح کرنے کی غرض سے ہجرت کی تھی تو ہم ان کو مہاجر ام قیس کہنے لگے تھے، اور مہاجر ام قیس ہی سے وہ مشہور ہوئے. اور کیا کہتے ہیں محدثین نے ان کا نام بالکل حذف کر دیا. اس کا اصل نام کیا تھا کسی کو معلوم نہیں. یہ تین باتیں ہو گئی. چوتھی بات ہے راوی حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات، مختصراً زیادہ تفصیل نہیں ہوگی. تو حدیث کے راوی مشہور صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ کا نام عمر ہے، والد کا نام خطاب ہے، ابو حفص کنیت ہے اور فاروق لقب ہے. اور فاروق لقب کی کئی ساری وجہیں بیان کی جاتی ہے. ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ دو آدمی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک یہودی اور منافق کا کسی معاملے میں جھگڑا ہو گیا تھا. دونوں اپنا مقدمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے. تو اس معاملے میں یہودی حق پر تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا. اس منافق نے کہا کہ ہم حضرت عمر سے بھی فیصلہ کرائیں گے. حضرت عمر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قاضی تھے، اس لیے لوگ حضرت عمر کے پاس پہنچے. چنانچہ یہ دونوں حضرت عمر کے پاس آئے. یہودی نے سارا واقعہ بتایا اور یہ بھی بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اس جھگڑے میں یہ فیصلہ بھی سنا دیا ہے. حضرت عمر نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ٹھہرو. ان دونوں کو ٹھہرا دیا اور ٹھہرانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، اندر سے تلوار لائے اور تلوار لا کر کے اس مسلمان منافق کی گردن اڑا دی اور فرمایا کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہ مانے اس کا فیصلہ میری یہ تلوار کرتی ہے، اس کا فیصلہ یہ تلوار ہے. اس وقت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عمر فاروق پڑا، یعنی فاروق لقب اس کے ساتھ آیا. اور اس پر یہ آیت بھی نازل ہوئی تھی الم تر الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. اس کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ ہو جانے کے بعد پھر وہ قرآن کے فیصلہ آ جانے کے بعد نبی کے فیصلہ کر دینے کے بعد کسی اور سے جا کر کے پھر فیصلہ کراتے ہیں تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق لقب ملنے کا سبب. ایک اور سبب بیان کیا گیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا تھا ان عمر فرق بین الحق والباطل، کہ حضرت عمر نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا ہے. بس جبرائیل علیہ السلام کا یہ جملہ کہنا تھا کہ اسی وقت سے آپ کا لقب فاروق ہو گیا. تو یہ ہے تو ان کا لقب فاروق ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت عمر بن خطاب 40 لوگوں کے بعد سن 6 نبوی میں مسلمان ہوئے ہیں، اور واقعہ اصحاب فیل کہ 13 سال بعد آپ پیدا ہوئے. واقعہ اصحاب فیل الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل جو اصحاب الفیل والا واقعہ ہے اس کے 13 سال کے بعد آپ پیدا ہوئے ہیں. اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اصحاب الفیل کے واقعے کے 50 دن کے بعد پیدا ہوئے ہیں. جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو آیت شریفہ
اتری تھی یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کو اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہ مومنین کافی ہے جو آپ کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اور آپ کی اس کی اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ، مشہور، معروف ہے۔ موقع نہیں ہے، وقت نہیں ہے، نہیں تو ان کا واقعہ سنایا جاتا۔ پھر آپ کو سن کیا کہتے ہیں 23 ہجری میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام فیروز ابو لولو نے صبح کی نماز میں دھوکے سے آپ پر برچھا مارا، برچھا چلایا، جس کی وجہ سے آپ سخت زخمی ہوئے۔ اور رجب المرجب، رجب کے مہینے میں بدھ کے دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وفات ہوئی، اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ سے یعنی حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت سی احادیث مروی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 537 احادیث حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ صرف بخاری اور مسلم میں 81 احادیث مروی ہے۔ یہ تو راوی حدیث حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات تھے۔ 4 باتیں ہوئی، 5ویں بات ہے اختلاف الروایات فی الجملۃ الاولی، یعنی اس حدیث میں پہلا جملہ آ رہا ہے، اس میں روایتوں کا اختلاف۔ پہلا جملہ ہے انما الاعمال بالنیات، اس جملے میں راویوں کا اختلاف ہوا ہے۔ تو کیا کیا ہے وہ اختلاف؟ پہلا لفظ ہے یہ انما الاعمال بالنیات جو یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ دوسرا ہے انما الاعمال بالنیتی، نیات کے بجائے نیتی۔ تیسرا ہے الاعمال بالنیات۔ چوتھا ہے الاعمال بالنیتی۔ پانچواں ہے العمل بالنیتی۔ تو یہ ہے جملہ اولا، پہلے جملے میں راویوں کا اختلاف۔ امید کے بعد سمجھ میں آئی ہوگی۔ اب چھٹی بات ہے حدیث کی تشریح۔ تو ہم نے شان ورود بیان کر دیا، اس سے حدیث کی تشریح تھوڑی بہت سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ فلاں صحابی نے اس عورت سے نکاح کرنے کی غرض سے ہجرت کی ہے، تو یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ اعمال نیتوں کے مطابق ہوتے ہیں۔ اگر نیت عورت سے شادی کرنے کی ہے تو عورت سے شادی کر لے گا، اگر نیت ہجرت کی اللہ کو راضی کرنے کی ہوگی تو اس ہجرت میں اللہ راضی ہو جائے گا، اور اگر کسی دنیا کی چیز کو پانے کی ہجرت ہوگی تو وہ چیز پا لے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس چیز کے لیے ہجرت ہوگی اس کو وہ چیز ملے گی۔ اس لیے آدمی کو صحیح نیت سے ہجرت کرنی چاہیے۔ یہ ہے اس حدیث کا حاصل و خلاصہ۔ اس میں ایک لفظ آ رہا ہے انما الاعمال، یہ جو اعمال ہے یہ عمل کی جمع ہے۔ اعمال عمل کی جمع ہے، اور عمل ایک الگ چیز ہے، اور اس کے مد مقابل مطلب اسی طرح کے ایک لفظ آتا ہے فعل، یعنی ایک آتا ہے فعل اور ایک ہوتا ہے عمل۔ دونوں کے معنی کام کے ہیں، لیکن دونوں میں تھوڑا فرق ہے، دونوں میں تھوڑا فرق ہے۔ ایک قول تو یہ کہ دونوں مترادف ہیں، دوسرا یہ ہے کہ دونوں میں فرق ہے، اور پھر ان میں 2 فرق بیان کیے گئے عمل اور قول میں۔ کیا ہے عمل اور فعل میں فرق؟ عمل کا تعلق مکلف اور عقل والوں کے ساتھ ہوتا ہے، برخلاف فعل کی کو عام ہے، اس کا تعلق ہر کسی سے ہو جاتا ہے۔ اس لیے فعل البہائم جانور کا کام یہ تو کہا جا سکتا ہے، لیکن عمل البہائم نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ عمل مکلف سے تعلق رکھتا ہے، فعل کیا کہتے ہیں مکلف سے تعلق نہیں رکھتا، مکلف غیر مکلف سب کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس لیے عمل البہائم نہیں کہہ سکتے، عمل السبی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ سبھی مکلف نہیں، بچہ مکلف نہیں ہے، بعد میں جا چل کر کے مکلف بنے گا۔ دوسرا فرق یہ بیان کیا ہے کہ عمل میں دوام اور استمرار ہوتا ہے، فعل میں دوام اور استمرار نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں بار بار عامل الصالحات آیا ہے، عامل الصالح الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، فعلوا الصالحات نہیں ہے،
کیونکہ اعمال صالحہ میں دوام اور استمرار مطلوب ہے. دوام اور استمرار اعمال صالحات میں ہوگا تبھی جنت کا دخول اولی حاصل ہو سکے گا. محض ایک مرتبہ زندگی میں عمل انجام دے دیا تو اس کی وجہ سے دخول اولی حاصل نہیں ہوگا. اس لیے عمل کہا گیا ہے اور عمل الصالحات قرآن نے بار بار کہا ہے. تو یہ عمل اور فعل میں فرق ہے کہ یہاں پر جب اعمال کا لفظ استعمال کیا گیا تو مطلب ہوگا وہ عمل کہ جس پر دوام اور استمرار کیا جائے، اور وہ عمل کہ جو عقل مندوں کا ہے، مکلف کا ہے. جو غیر مکلف کا عمل ہے وہاں نیت کام نہیں کرے گی، وہاں وہ نیت ہی نہیں کر سکے گا. اچھا، اب یہ جو عمل ہے، عمل کی مختلف قسمیں بھی ہوتی ہیں، ان کو ذرا سمجھ لیجیے حدیث کی تشریح کے ضمن میں. پہلے اس جملے کا ترجمہ دیکھیں، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو عمل دو قسم کا ہوتا ہے، ایک عمل ہوتا ہے اختیاری اور ایک عمل ہوتا ہے اضطراری. اضطراری مجبوری میں. تو یہاں پر عمل سے مراد عمل اختیاری ہے، اضطراری نہیں. اضطراری کیا ہے؟ مثلا کوئی آدمی کو بخار چڑھ گیا جس کی وجہ سے وہ کانپ رہا ہے، تو کانپنا اس کا عمل ہے لیکن اس کی اختیار سے نہیں ہو رہا ہے. بیچارہ کانپنا نہیں چاہتا ہے لیکن بخار کی وجہ سے کانپتا چلا جا رہا ہے. تو یہ عمل غیر اختیاری ہے، اضطراری ہے. اضطراری عمل کا تعلق نیت سے نہیں ہوتا ہے، عمل اختیاری سے ہوتا ہے. اعمال اختیاریہ یہاں پر مراد ہے. پھر جو اعمال اختیاریہ ہے جس کو اعمال شرعیہ بھی کہتے ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے اعمال مقصودہ اور ایک ہے غیر مقصودہ. اعمال مقصودہ یعنی جو کرنا مقصود ہے، جیسے نماز مقصود ہے، روزہ مقصود ہے، حج مقصود ہے. اور ایک ہے اعمال غیر مقصودہ جو وسائل اور ذریعہ ہے دوسرے عمل کے لیے، جیسے وضو، غسل، طہارت، کپڑے کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا وغیرہ. تو یہ سب مقصود نہیں ہے. مقصود ہے نماز، مقصود ہے کیا کہتے ہیں دوسری عبادت. یہ وضو، طہارت بدن، غسل وغیرہ یہ سب کے سب ذریعہ ہے، اس کو کہیں گے اعمال غیر مقصودہ. مقصود یعنی یہ مقصود بذات نہیں ہے، مقصود بذات نہیں ہے. تو حضرات شوافع کے یہاں دوسری قسم کے اعمال میں سے وضو اور غسل بھی اس میں داخل ہے. سمجھیے بات کو کہ عمل دو قسم کا ہے، عمل مقصود، عمل غیر مقصود. تو احناف کے یہاں اعمال سے صرف اعمال مقصودہ مراد ہے. تو اب مطلب ہوگا کہ اعمال مقصودہ میں نیت کام کرے گی، اور جو اعمال مقصودہ نیت سے معتبر ہوں گے، نیت کی وجہ صحیح ہوں گے. اور جو اعمال مقصودہ نہیں ہے، غسل ہے، طہارت ہے، وضو ہے، یا کیا کہتے ہیں کپڑے کا پاک ہونا ہے، صاف ہونا ہے، بدن کا پاک صاف ہونا ہے، قبلے کا رخ کرنا ہے، اس میں نیت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن حضرات شوافع کے یہاں اعمال غیر مقصودہ میں سے وضو اور غسل کا استثناء کر لیا گیا ہے اور ان کے یہاں نیت شرط ہے. تو مطلب ہوگا امام شافعی کے یہاں کہ عمل میں اعمال مقصودہ کے ساتھ ساتھ وضو اور غسل جو غیر مقصودہ ہے وہ بھی داخل ہے. یعنی وضو اور غسل میں بھی ان کے یہاں نیت شرط ہوگی. بغیر نیت کے وضو اور غسل امام شافعی کے یہاں درست نہیں ہوگا. ہمارے یہاں وضو اور غسل اعمال مقصودہ نہیں ہے، اس لیے اس میں نیت شرط نہیں ہے. البتہ ثواب ملے گا وضو اور غسل کرنے کا نیت کرنے کے بعد. اگر نیت نہیں کریں گے تو وضو تو صحیح ہو جائے گا، اس کی وجہ سے نماز بھی صحیح ہو جائے گی، لیکن وضو کا ثواب نہیں ملے گا. پھر آگے سمجھیے کہ عمل کی تین قسمیں ہیں، ایک ہے معاصی، ایک ہے طاعات اور ایک ہے مباحات. معاصی گناہ، تو گناہ کسی بھی نیت سے کرے وہ گناہ ہی ہے. کوئی آدمی یا کوئی عورت کوئی گناہ کرے، مثلا زنا کر لے، شراب پی لے، نیت کتنی اچھی کرے وہ گناہ ہے. چانچہ اگر غریبوں کی مدد کرنے کے لیے چوری کرے تو چوری کرنے کی نیت کیا ہے؟ دوسروں کی مدد کرنا، تو نیت اچھی ہے لیکن یہ کیا کہتے ہیں گناہ ہی رہے گا. اگر پکڑے چلے گئے تو ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے.
لوگوں سے سود لیتا ہے تاکہ یہ غریبوں کی مدد کرے گا، جو سود اس کو ملے گا اس کو غریبوں کو دے گا، تب بھی یہ سود گناہ کا گناہ ہی رہے گا۔ دوسری قسم ہے طاعات، نیکیاں، تو طاعات میں نیت مؤثر ہوتی ہے، اصل ثواب کے اعتبار سے بھی اور زیادت ثواب کے اعتبار سے بھی۔ اصل ثواب بھی طاعات میں اسی وقت ملے گا جبکہ نیت ہوگی، اور ثواب زیادہ بھی ملے گا جبکہ نیت زیادہ ہوتی چلی جائے گی۔ جیسے نماز اور روزہ وغیرہ، ان کو ادا کرنے میں ثواب اسی وقت ملے گا جبکہ صحیح نیت سے ان کو انجام دیا جائے۔ پھر نیت میں جس قدر حسن بڑھے گا، نیت جتنی زیادہ بڑھتی چلی جائے گی، ثواب میں اسی قدر اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تیسری قسم ہے مباحات، مباحات پر بھی ثواب ہوگا نیت کے صحیح ہونے سے۔ کھانا کھانا مباح ہے، یہی جو پڑھنے کے لیے آپ آتی ہیں، مشکات پڑھنا ہے، مباح ہے، تو صحیح نیت سے پڑھے، کیا صحیح نیت سے پڑھے تو پھر اس پر ثواب ملے گا، صحیح نیت سے نہ پڑھے تو ثواب نہیں ملے گا۔ کھانا کھانا مباح ہے، جائز ہے، صحیح نیت سے کھائے، کہ اس سے جو قوت حاصل ہوگی اس کو احیاء دین میں استعمال کریں گے، تو اب یہ کھانا کھانا بھی کیا بن جائے گا؟ عبادت بن جائے گا۔ تو امید ہے کہ لفظ اعمال کو آپ نے سمجھا ہو۔ اس کے بعد سمجھیے ہے بالنیات، تو بالنیات میں جو با ہے وہ استعانت اور مدد کے لیے ہے، مطلب ہوگا کہ اعمال ٹھیک ہوں گے نیت کی مدد سے، اور بعد نے اس کو مقارنت کے لیے مانا ہے، تو مطلب ہوگا کہ نیت کے ساتھ عمل ٹھیک ہوگا جو بھی ہو۔ اچھا، یہاں پر یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ بعض اعمال میں نیت تقدیماً اور تاخیراً بھی کافی ہو جاتی ہے۔ بعض عمل میں پہلے ہی نیت کر لی ہے اور بعض عمل میں بعد میں نیت کی ہے، تو بعد میں ایسا کافی ہو جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر با اگر مقارنت کے لیے ہو تو اشکال ہوگا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمل سے نیت مقارن ہونی چاہیے، تو تقدیماً اور تاخیراً بھی تو نیت کام کر جا رہی ہے، تو یہ اشکال ہوگا۔ اس کا جواب دیا ہے کہ بھائی تقدیماً اور تاخیراً جو نیت معتبر ہو رہی ہے تو وہ حقیقتاً مقارن نہیں ہے، حکماً مقارن ہے۔ یہ جواب دیا ہے۔ چلیے اب آگے سمجھیے، بالنیات، نیت کی جمع ہے، نیت کسے کہتے ہیں اس کو سمجھ لیجیے۔ تو سمجھیے نیت کے لغوی معنی آتے ہیں قصد اور ارادہ کے، لغوی معنی قصد اور ارادے کے ہیں، اور شرعی معنی ہے توجہ القلب نحو الفعل ابتغاء لمرضات اللہ تعالی، قلب کو کام کی طرف متوجہ کرنا اللہ تعالی کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، کسی فعل کی جانب قلب کا متوجہ ہو جانا، کر دینا اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، اس کو نیت کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نیت کہتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر یہ بھی ذرا سمجھ لیجیے کہ ایک ہے ارادہ اور ایک ہے نیت۔ ارادہ اور نیت میں فرق ہے، ارادہ اور نیت میں فرق ہے، یہ فرق سمجھنا ضروری ہے۔ پہلے بہت سارا کہتے ارادہ کرو، ارادہ کرو، تو ارادہ الگ چیز ہے، نیت الگ چیز ہے، فرق سمجھیے۔ نیت میں نیت کرنے والے کی غرض داخل ہوتی ہے، نیت کرنے والے کی غرض داخل ہوتی ہے، اور ارادہ میں ارادہ کرنے والے کی غرض کی دخل ضروری نہیں۔ ایک آدمی نیت کر رہا ہے، کیا کہتے ہیں؟ صحیح نیت کرو بھائی، صحیح نیت کرو۔ صحیح نیت کرو گا کیا مطلب ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کی نیت کرو، تو یہاں اللہ کیوں راضی ہوگا؟ اللہ راضی کریں گے اس لیے تاکہ جنت مل جائے، تو جنت کے ملنے کی غرض اس ارادے میں داخل ہے، یہ نیت ہے۔ اور جہاں غرض کا دخل نہ ہو بس ارادہ، بس اچھا ارادہ ہے بھائی، دیکھتے ہیں، اس طرح بولا جاتا ہے۔ اسی لیے ارادے کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے، کہتے فعال لما یرید، اللہ جو ارادہ کرتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن نیت کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کے کام کی غرض نہیں، اس کا فعل، اس کا کام معلل بالاغراض نہیں، کسی غرض سے جڑا ہوا نہیں، بس اللہ نے بنا دیا ہے، اللہ نے کر دیا ہے۔ تو یہ نیت و ارادے میں فرق قسم یاد رکھنا چاہیے۔ تو اب مطلب کیا ہوگا اس حدیث کا
انما الاعمال بالنیات کہ اعمال مقصودہ کا صحیح ہونا بالنیات نیتوں پر ہے. کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے. لیکن نیتوں جمع لایا ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے کہ نیت ایک سے زیادہ ہو سکتی ہے. مثلا آدمی مسجد جا رہا ہے نماز کے لیے، اعتکاف کی نیت کرے، لوگوں کی خبر گیری کی نیت کرے، تعلیم و تعلم وغیرہ کی نیت کر لے، مختلف نیتیں کر لے تو اس کے مطابق اس کا ثواب بڑھتا چلا جائے گا، اس کے مطابق ثواب بڑھتا چلا جائے گا. انما الاعمال بالنیات، یہ بالنیات جو ہے جار مجرور ہے، جار مجرور سے مل کر کے اس کا متعلق بھی تو چاہیے، کیونکہ الاعمال تو مبتدا ہے، تو جار مجرور سے مل کر کے متعلق کون محذوف ہوگا؟ تو اس سلسلے میں بھی کیا کہتے ہیں بات بتلائی گئی ہے. ہمارے استاد نے بتلایا تھا کہ یہاں پر لفظ محذوف ہے تصیح، تصیح انما الاعمال تصیح، انما الاعمال تصیح، اور بعض نے یہاں پر تصاب مقدر مانا ہے، انما الاعمال تصاب بالنیات، کہ اعمال پر ثواب دیا جائے گا نیتوں کی وجہ سے، نیتوں کے بدلے میں. یہ امید کے بعد سمجھ میں آئی ہوگی. اب اس کا کیا کہتے ہیں ترجمہ کرا دیتے ہیں اور پھر بات تقریباً ختم سی ہو گئی ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال صحیح ہوں گے، اعمال پر ثواب ملیں گے بالنیات نیتوں کی وجہ سے. وانما لامرئ ما نوى، اور آدمی کے لیے وہی چیز ہے، وانما اور ہے لامرئ آدمی کے لیے ما وہی چیز نوا جس چیز کی اس نے نیت کی ہے. من کانت ہجرت الی اللہ ورسولہ، تو جس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہوگی، ہجرت الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سمجھی جائے گی. ومن کانت ہجرت الی دنیا، اور جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہوگی، جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہوگی، یصیبھا تو اس دنیا کو پا لے گا، او امراتن یا عورت کی طرف ہوگی تو اس عورت سے وہ نکاح کر لے گا. فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، آدمی کی ہجرت اسی کی طرف ہوگی جس کی طرف انہوں نے ہجرت کی ہے. یہاں پر ایک اشکال نقل کیا گیا ہے، ہمارے استاد نے اشکال بتلایا تھا کہ انما لامرئ ما نوى، یہ حدیث کا دوسرا جملہ ہے اور پہلا جملہ ہے انما الاعمال بالنیات. تو انما لامرئ ما نوى کا بھی تو وہی حاصل خلاصہ ہے، وہی مطلب ہے جو انما الاعمال بالنیات کا ہے. تو گویا ایک ہی بات دو جملے بیان کر رہے ہیں، تو تکرار ہو گیا. یہ اشکال ہے. تو اس کا جواب دیا ہے کہ انما الاعمال بالنیات میں ایک قاعدہ کلیہ کا بیان ہوا ہے، اور دوسرا جملہ انما لامرئ ما نوى جو ہے وہ آئندہ مضمون جو آگے آ رہا ہے اس کے لیے وہ تمہید ہے، اس لیے دونوں جملے کا الگ الگ مطلب ہوگا. یہ اس کا جواب نقل کیا گیا ہے. یہاں نیت صحیحہ اور نیت فاسدہ کی مثال دی گئی کہ نیت صحیحہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہجرت کرو، اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کرو، اور آگے جو جملہ ہے ومن کانت ہجرتہ الی الدنیا یصیبھا، یہ نیت فاسدہ کی مثال ہے کہ ہجرت کوئی کرے نیت فاسدہ سے، یعنی دنیا حاصل کرنے کے لیے یا عورت سے نکاح کرنے کے لیے، عورت سے نکاح کرنے کے لیے. تو جس مقصد سے وہ ہجرت کرے گا اس کی ہجرت اسی مقصد سے ہوگی. ہجرت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہجرت ہے ہجرت باطنی اور ایک ہجرت ہے ہجرت ظاہری. ہجرت باطنی سے مراد ہے گناہوں کو چھوڑنا. حدیث میں وارد ہے المہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ، کہ اصل مہاجر وہی ہے جو اللہ کے معاصی اور مناہی کو چھوڑ دے. اس لیے آدمی کو چاہیے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، کوئی بھی ہو، چاہے وہ عالم ہو جاہل ہو، اسے چاہیے کہ وہ ہجرت باطنی کرے. ہر شخص پر ہجرت باطنی کرنا فرض عین ہے، فرض عین ہے، لازم ہے، ضروری ہے، ان گناہوں کا چھوڑنا. ہر شخص، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، کوئی بھی ہو. اور ہجرت ظاہری کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اقامت دین کے لیے اپنے وطن کو چھوڑنا. دین کی اقامت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے وطن چھوڑ کر کے دوسری جگہ جا رہے ہیں، اس کو بولتے ہیں ہجرت ظاہری. پھر ہجرت ظاہری کی بھی دو قسمیں ہوتی ہے. ایک ہے ہجرت من دار الکفر الی دار الاسلام، کہ دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف ہجرت کرنا، اور دوسری قسم ہے ہجرت من دار الخوف الی دار الامن،
کہ دارالخوف سے دارالامن کی طرف ہجرت کرنا، صحابہ کرام نے دونوں قسم کی ہجرت فرمائی تھی۔ وہ حضرات مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ گئے، یہ ہجرت کی پہلی قسم ہے، دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف گئے، اور بہت سے صحابہ نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ حبشہ دارالاسلام نہیں تھا، لیکن مسلمانوں کو وہاں امن و امان حاصل تھا، اس لیے یہ دوسری قسم کی ہجرت ہے، یعنی ہجرت من دار الخوف الی دار الامن۔ ابتدائی اسلام میں ہجرت میں مکہ الی المدینہ، مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کرنا فرض تھی، کیونکہ شریعت کا منشا ہی یہی تھا کہ تمام مسلمان مدینہ طیبہ میں جمع ہو جائے تاکہ مسلمانوں کی قوت مجتمع ہو اور کفار کو شکست دی جا سکے۔ اس ہجرت کو ابتدا میں ایمان کی علامت قرار دیا گیا تھا، یہی والی ہجرت یہاں پر کیا کہتے ہیں اس حدیث میں تذکرہ ہے۔ چنانچہ سن 8 ہجری میں جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، پھر اس ہجرت کا حکم ختم ہو گیا تھا، چنانچہ فرما دیا تھا لا ہجرت بعد الفتح، کہ اب اس ہجرت کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ مکہ مکرمہ خود اب دارالاسلام بن گیا ہے۔ لیکن یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ سرے سے ہجرت منسوخ نہیں ہوئی، بلکہ مخصوص حالات میں ہجرت کرنا ہمیشہ فرض ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے لا تنقطع الہجرت حتی تنقطع توبہ، کہ ہجرت کا حکم اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک توبہ کا دروازہ بند نہ ہو جائے، یعنی قیامت تک کیا کہتے ہیں ہجرت کا حکم باقی رہے گا۔ اور اگر مسلمان طاقتور نہیں ہے تو ان پر ہجرت فرض ہوتی ہے۔ پھر ہجرت کے شرائط میں سے ہے کہ ہجرت کے اسباب مہیا ہوں اور کوئی جائے ہجرت بھی موجود ہو۔ ایک ہجرت استحبابی ہوتی ہے کہ اپنے وطن میں بھی دین پر عمل کر رہا ہے، وہاں احکام شرعیہ کے عمل کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی طرف ہجرت کر جائے تو یہ ہجرت مستحب ہے، جیسے کہ ہمارے متعدد اکابر نے ہجرت فرمائی ہے۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب امبیٹوی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہجرت تھی وہ اسی قسم اور اسی نوع کی ہجرت تھی۔ یہ یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیجئے، وہ یہ ہے کہ حدیث میں امراتن کی تخصیص آئی ہے۔ جب کہا دیا گیا تھا نیت فاسدہ کی مثال دیتے ہوئے ومن کانت ہجرت الی دنیا کہا دیا گیا تھا، یہ نیت فاسدہ کی مثال تھی، تو اب آگے اب امرات یتزوجھا یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو ہجرت نیت فاسدہ کی مثال آ گئی تھی، جو دنیا کی طرف ہجرت کرے گا تو اس کی ہجرت دنیا کی طرف ہوگی، یعنی غلط ہجرت ہوگی، تو اس غلط ہجرت میں تو عورت کے لیے بھی ہجرت کرنا آ گیا، کیونکہ کیا کہتے ہیں عورت بھی دنیا کی چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ تو اس کے کئی جواب دیے گئے ہیں، امید کہ آپ نے اشکال سمجھا ہو، اگر اشکال سمجھا ہو تو پھر جواب سمجھ میں آئے گا۔ اشکال پھر سے سن لیجیے، یہاں کہا گیا من کانت ہجرت الی دنیا، کہ جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہوگی تو دنیا کی طرف اس کی ہجرت ہوئی، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضامندی اس کو نہیں ملے گی۔ تو بھائی عورت کا تذکرہ آگے کیوں کیا گیا؟ کیونکہ عورت تو خود اس دنیا میں داخل ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ تو اس کے ایک جواب دیا ہے کہ شان ورود میں عورت ہی کا تذکرہ ہے، اس لیے خاص طور سے عورت کا الگ سے تذکرہ کیا گیا تاکہ بات اور اچھی طرح مزید سمجھ میں آ جائے۔ یہ ایک جواب ہے، اور بھی کئی سارے جوابات دیے گئے ہیں، مزید اور جواب کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس حدیث کے بارے میں پھر آگے کہا گیا کہ متفق علیہ حدیث ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرات شیخین یہ امام بخاری امام مسلم دونوں نے اس حدیث شریف کی ایک ہی صحابی سے تخریج کی ہے۔ متفق علیہ حدیث ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ جس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے ایک ہی راوی سے نقل کیا ہے، راوی بدلا نہیں ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ متفق علیہ حدیث بولتے ہیں۔ ترجمہ پھر سے میں کرا دیتا ہوں ذرا، اور بات یہاں پر اللہ کے فضل سے جو بتانی تھی وہ پوری ہو گئی ہے۔ ترجمہ پھر سے دیکھ لیجیے حدیث کا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا ثواب نیتوں پر ہے، وانما لامرئ ما نوى، اور جس آدمی وانما اور ہے لامرئ آدمی کے لیے ما وہی چیز نوا جس کی انہوں نے نیت کی ہے، ومن كانت ہجرت الى اللہ ورسولہ، تو جس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہوگی، ہجرت الى اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہی ہوگی، ومن كانت ہجرت الى دنیا، اور جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہوگی، یصیبھا، تو اس دنیا کو پا لے گا، او امراتن، یا عورت کی طرف ہوگی، یتزوجھا، تو اس عورت سے نکاح کر لے گا، شادی کر لے گا،
فہجرت ہو تو آدمی کی ہجرت ہو ضمیر لوٹی امرا ان کی طرف، آدمی کی ہجرت علامہ اسی چیز کی طرف ہوگی ہاجر الیہ جس کی طرف انہوں نے ہجرت کی ہے. متفقن علیہ، یہ متفقن علیہ کے نیچے لکھا ہے والذی اتفق علیہ الشیخان عن صحابی من صحابی واحد، بین سطور میں نیچے لکھا متفق علیہ مطلب. آج